बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो दिलों का हाल बखूबी जानता है। अस्सलामु अलैकुम लिसनर्स, सब कैसे हैं? जो दोस्त चैनल पर नए आए हैं वो बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाए। प्यारे लिसनर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ अंबर नागमारिया सीरीज की किस्त नंबर 32 सुलेमानी अंगूठी का आखिरी हिस्सा पेशे खिदमत करने जा रही हूँ। तो लिसनर्स, चले चलते हैं कहानी की तरफ। मारिया गार से बाहर निकलते ही गायब हो गई थी। नाग ने मारिया को आवाजें देना शुरू कर दी। मारिया, मारिया, तुम कहाँ हो मारिया? मारिया ने कहा। इसकी आवाज में उदासी थी। मैं तुम्हारे बिल्कुल पास खड़ी हूँ भाई, इतना ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं। मेरी बदकिस्मती के मजार से बाहर निकलते ही फिर गायब हो गई। मैं तो समझी थी कि एक बला से मेरा पीछा छूटा, मगर मालूम होता है कि अभी मेरी आजमाइश बाकी है, अभी मेरा इम्तिहान बाकी है। अच्छा, अगर खुदा की यही मर्जी है तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं खुदा के आगे सर झुकाती हूँ। आओ नाग भाई, शाही महल को चलते हैं। दोनों बहन भाई गार से निकलकर पैदल ही शहनशाह जापान के शाही महल को रवाना हो गए। शाही महल में वजीर ने शहजादे को खुद जान से मारने का फैसला कर रखा था। चुनाचे इसके लिए वजीर ने सारी तैयारी मुकम्मल कर ली थी। ये इसका आखिरी दाव था। अगर वो इसमें कामयाब हो जाता तो जापान के तख्तो ताज का मालिक बन जाता। वजीर को पूरा यकीन था कि वो शहजादे को जरूर खत्म कर देगा। एक शहजादे को हलाक कर देना एक वजीर के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर इसे वहम था तो सिर्फ यही कि नाग को जो भी मारने गया था वो खुद मर गया। पता नहीं नाग के पास कौन सा जादू था कि कोई भी इसे कत्ल आज तक नहीं कर सका। वो शहजादे को भी इससे बचा सकता था। बहरहाल इस दफा शहजादे को नाग भी नहीं बचा सकेगा। वजीर ने बच कर निकल जाने का पक्का इरादा कर लिया था। शहजादे को मारने के लिए उसने ये तरकीब सोची कि किसी तरह शहजादे के कमरे में कोई जहरीला सांप छोड़ दिया जाए जो शहजादे को डसकर इसे हलाक कर देगा। इस काम के लिए उसने एक ऐसे नौकर को चुन लिया जो रात को शहजादे का बिस्तर लगाया करता था। वजीर ने इसे जबरदस्त इनाम का लालच दिया था। नौकर लालच में आ गया। वजीर ने इससे कहा, रात को किसी भी रात को 2-1 दिन के अंदर अंदर तुम ये सांप वाली पिटारी खोल कर शहजादे के बिस्तर में सांप को फेंक देना। काम बड़ी होशियारी से करना, किसी को कानो कान खबर ना हो कि ये सांप तुमने फेंका है। नौकर ने वजीर को यकीन दिलाते हुए कहा, हजूर आप परवाह न करे, ये काम मैं ऐसी होशियारी से करूँगा कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, मगर शहजादे को जल्दी मर जाना चाहिए। हजूर मैं पूरी कोशिश करूँगा। सांप लेकर नौकर अपनी कोठरी में आ गया। रुपए और दौलत का लालच ऐसा था कि जिस नौकर ने साल से शहजादे का नमक खाया था वो शहजादे की जान लेने पर तैयार हो गया था। सच है, लालच बुरी बला है। नौकर ने देखा कि शहजादा हर आधी रात के बाद सोता है। वो अपने वालिद और नाग के साथ एक ही दस्तरखान पर बैठकर खाना खाता है। फिर नाग इसे अपने हाथ से दुआ पिलाता है। इसके बाद नाग इसके साथ शतरंज खेलता है। बादशाह अपने महल में जाकर सो जाता है। शहजादा और नाग देर तक शतरंज खेलते रहते हैं। फिर नाग अपने कमरे को उठकर चला जाता है। नौकर शहजादे के बिस्तर को दुरुस्त करता है और फिर कहीं जाकर शहजादा सोता है। इसका मतलब ये था कि इसे सांप आधी रात के बाद शहजादे के बिस्तर पर बिस्तर ठीक करते हुए छोड़ना है। इसके लिए जरूरी था कि वो शुरू रात में ही से सांप की पिटारी शहजादे के पलंग के नीचे जाकर छुपा दे। चुनाचे एक रात नौकर ने सांप वाली पिटारी उठाकर कपड़ों के ऊपर रखी और चुपके से शहजादे के कमरे में आकर आंख बचाकर पलंग के नीचे छुपा दी। शाम के बाद शहजादा नहा धोकर बाग में कुछ देर टहलता रहा। फिर बादशाह सलामत भी शहजादे के कमरे में आ गए। थोड़ी देर बाद नाग भी आ गया। नाग कमरे में दाखिल हुआ ही था कि वो ठटक गया। इसे कमरे के अंदर से किसी अजनबी की बू आ रही थी। इसने सोचा कि यहाँ अजनबी कौन हो सकता है। इसने शहजादे और बादशाह के साथ मिलकर खाना खाया। फिर बादशाह सलामत चले गए और शहजादे ने नाग के साथ मिलकर शतरंज खेलनी शुरू कर दी। शतरंज खेलते खेलते एक बार फिर नाग को महसूस हुआ कि कमरे में कोई शय मौजूद है। इधर पटारी के अंदर सांप भी कुछ बेकरार सा हो रहा था। इसे भी महसूस हो रहा था कि कमरे में कोई इससे भी ज्यादा ताकतवर शय आ गई है। रात की जब शहजादा थक गया तो इसने नाग से कहा, नाग भाई मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। नौकर अभी अंदर नहीं आया था। नाग ने शहजादे से कहा, शहजादा सलामत, आज की रात मेरी तबीयत कुछ बेचैन हो रही है। ऐसा लगता है जैसे आपको कुछ खतरा है। शहजादे ने कहा, खतरा? कैसा खतरा नाग भाई? नाग ने कहा, हजूर आपकी जान को कुछ खतरा महसूस हो रहा है। आप ऐसा करें कि आज रात अपने बिस्तर पर सोने की बजाय कोने वाले तख्तपोश पर सोएं। बिस्तर वैसे ही खाली रखें। मैं आपके पास ही किसी जगह छुप जाऊंगा। मुझे यूँ लगता है कि आप
آپ کا دشمن اس کمرے میں موجود ہے۔ شہزادے نے حیرانگی سے کہا، ناگ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا دشمن کمرے میں موجود ہو اور ہمیں اس کی خبر نہ ہو؟ میں تمہاری بات سمجھ نہیں سکا۔ شہزادہ سلامت، آپ ابھی میری بات نہیں سمجھ سکیں گے، آپ آرام سے جا کر تخت پر سو جائیں، باقی میں سنبھال لوں گا، اور ہاں کسی کو ہرگز خبر نہ ہونے دے کہ آپ کے کمرے میں بھی ہوں۔ جیسے تمہاری مرضی بھائی۔ ایک تکیہ اٹھایا اور خود شہزادے کے تخت کے نیچے گھس کر لیٹ گیا۔ روشنی مدھم کر دی گئی، اتنے میں دروازے کا پردہ ہٹا اور نوکر اندر داخل ہوا۔ اس نے بڑی حیرانگی سے شہزادے کو تخت پر سوئے ہوئے دیکھا۔ وہ شہزادے کو جگا کر پلنگ پر سونے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ سانپ کی پٹاری پلنگ کے نیچے پڑی تھی۔ آج کی رات نوکر نے شہزادے کو جان سے مار دینے کا پکا ارادہ کر رکھا تھا۔ نوکر نے سوچا کہ اسے سانپ تخت کے پاس ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ سانپ تخت پر چڑھ کر اپنے آپ شہزادے کو ڈس کر مار ڈالے گا۔ نوکر دبے پاؤں پلنگ کی طرف بڑھنے لگا۔ ناگ نوکر کی ساری حرکتوں کو تخت کے نیچے لیٹا بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ نوکر نے پلنگ کے نیچے جھک کر سانپ کی پٹاری نکالی اور اسی طرح دبے پاؤں تخت کے قریب آ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے پٹاری کھول کر الٹ دی اور وہاں سے جلدی سے بھاگ گیا۔ ناگ ساری بات سمجھ گیا۔ نوکر سانپ سے شہزادے کو ڈسوا کر ہلاک کرنے آیا تھا۔ یہی وہ سانپ تھا جس کی بو ناگ کو محسوس ہو رہی تھی، اور یہی وہ دشمن تھا جس کا خطرہ ناگ محسوس کر رہا تھا۔ وہ سانپ سے بالکل نہیں ڈرتا تھا۔ خطرہ یہ تھا کہ کہیں سانپ پٹاری سے نکل کر تخت پر چڑھ کر شہزادے کو نہ ڈس دے۔ ویسے اگر شہزادے کو ڈس بھی دیتا تو وہ ناگ اس کا علاج کر سکتا تھا، لیکن سانپ کا زہر شہزادے کو تھوڑا بہت نقصان ضرور پہنچاتا، کیونکہ وہ نیا نیا بیماری سے اٹھا تھا۔ پٹاری نے آہستہ سے ہلنا شروع کر دیا۔ پھر سبز اور نیلے رنگ کا ایک سانپ پٹاری کے نیچے سے نکل کر تخت کی طرف رینگنے لگا۔ ناگ کو ڈر تھا کہ سانپ شہزادے کی طرف نہ بڑھے، کیونکہ شہزادہ سچ مچ سو چکا تھا۔ سانپ بھی آگے بڑھتا بڑھتا رک گیا۔ اسے بھی اپنے سے زیادہ طاقتور شے کی موجودگی کا احساس ہو چکا تھا۔ وہ آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ ناگ نے ہاتھ بڑھا کر سانپ کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ ناگ نے خطرناک زہریلے سانپ کو یوں مزے سے پکڑ لیا جیسے کہ بچہ زمین سے گیند اٹھا لیتا ہے۔ اتنا خطرناک اور زہریلا سانپ ناگ کی مٹھی میں آ کر یکدم بے جان رسی کی طرح لٹکنے لگا۔ وہ سانپ کو لے کر پلنگ سے باہر آ گیا۔ اس نے سانپ سے اس کی زبان میں پوچھا، بول تجھے کس نے یہاں بھیجا ہے؟ سانپ نے لرزتی ہوئی زبان میں کہا، اے ناگ دیوتا، اے سانپوں کے سرتاج، مجھے شہزادے کا نوکر یہاں چھوڑ گیا ہے۔ کیا تجھے علم نہیں تھا کہ یہاں ناگ دیوتا موجود ہے؟ شہنشاہ، غلطی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، جو سزا دے مجھے قبول ہوگی۔ آپ کے اشارے پر مر مٹنے کو بھی تیار ہوں۔ ناگ نے کہا، نہیں، مجھے مر مٹنے کی ضرورت نہیں، جو کچھ بھی ہو تم میرے بھائی ہو، میں بھی سانپ ہوں اور تم بھی سانپ ہو۔ تمہاری سزا یہی ہے کہ جس نوکر نے تمہیں شہزادے کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا ہے، اسے جا کر ہلاک کر دو۔ جو حکم سرکار۔ سانپ شہزادے کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ناگ نے شہزادے کو جگا کر کہا، شہزادہ سلامت، اب آپ اطمینان سے اپنی مسیری پر جا کر سو سکتے ہیں۔ میں نے دشمن کو یہاں سے بھگا دیا ہے۔ کیا مطلب؟ ناگ بولا، مطلب یہ کہ وزیر صاحب نے آپ کو ہلاک کروانے کے لیے آپ کے نوکر کے ذریعے ایک بڑا ہی زہریلا سانپ یہاں بھگوا دیا تھا۔ پھر کہاں ہے وہ سانپ؟ شہزادہ گھبرایا ہوا تھا۔ ناگ نے مسکرا کر کہا، گھبرائیے نہیں شہزادہ صاحب، اس سانپ کو میں نے قابو کر کے اسے واپس نوکر کے پاس بھیجا ہے تاکہ اس کی جا کر خبر لے۔ خدایا تیرا شکر ہے، میں تو گھبرا ہی گیا تھا۔ ناگ نے اسی وقت بادشاہ سے ملاقات کی اور اسے ساری صورتحال بیان کی اور کہا، بادشاہ سلامت، وزیر کی سازشیں اب آپ کے اور آپ کے ولی عہد کی گردن تک پہنچ چکی ہیں۔ اگر آپ نے اس موقع پر اس کا سر نہ کچلا تو وہ آپ کے اور شہزادے کے لیے بڑا ہی مہلک ثابت ہوگا۔ وزیر ایک عیار اور مکار آدمی ہے، اس کی چالاکی اور عیاری کے آگے آپ بے بس ہیں، اس کا مقابلہ صرف میں ہی کر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، میرے بچے، میں تمہیں پورا اختیار دیتا ہوں کہ تم میری سلطنت کو اور اس ملک کے غریب عوام کو ایسے ظالم وزیر کے ظلم سے بچاؤ۔ ناگ نے کہا، بادشاہ سلامت، آج کی رات اگر مجھے شک نہ پڑ جاتا اور میں شہزادے کے کمرے میں آ کر نہ سوتا تو شہزادے کا بچنا محال تھا۔ وزیر نے ایک ایسے خطرناک اور زہریلے سانپ کو شہزادے کو مروانے کے لیے بھیجا تھا جس کا کاٹا پانی نہیں مانگتا۔ بادشاہ نے ناگ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، میں تمہارا کس زبان سے شکریہ ادا کروں بیٹا؟ تم نے میرے خاندان اور میری سلطنت کو تباہ ہونے سے بچا لیا ہے۔ اب تمہیں اجازت ہے کہ وزیر کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کرو، مگر ذرا ہوشیار رہنا، وزیر بڑا مکار ہے۔ فکر نہ کرے بادشاہ سلامت، میں اسے سنبھال لوں گا۔ ناگ اپنے کمرے میں آ گیا۔ ماریا ایک کونے میں سو رہی تھی۔ اس نے ناگ کو آتے دیکھا تو جاگ پڑی اور اس سے پوچھا کہ وہ صبح صبح کہاں سے آ رہا ہے۔ ناگ نے اسے سانپ کا سارا واقعہ سنا دیا۔ ماریا نے بھی ناگ سے یہی کہا کہ وزیر اس قابل نہیں کہ اسے اب اپنی مرضی سے شاہی خاندان کی زندگیوں سے کھیلنے کا موقع دیا جائے۔ اس ملک کے لوگ بادشاہ اور شہزادے کو پسند کرتے ہیں، وزیر کو کوئی حق نہیں کہ وہ لوگوں کی مرضی کے خلاف ان پر حکومت کرے۔ ناگ بولا، اسے اجازت نہیں دی جائے گی، وزیر کو ٹھکانے لگا کر ہی دم لوں گا۔ ذرا سانپ کو دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ ناگ سے اجازت لے کر سانپ سیدھا اس نوکر کی تلاش میں روانہ ہوا جس نے اسے شہزادے کے کمرے کے لیے شہزادے کو ہلاک کرنے کے لیے چھوڑا تھا۔ وہ نوکر کی بو اپنے محل کے مختلف کمروں اور غلام گردشوں سے ہوتا ہوا آخر ایک ایسے کمرے کے باہر آ گیا جہاں سے نوکر کی بڑی تیز بو آ رہی تھی۔ اس کا شکار اور شہزادے کا قاتل اسی کمرے میں تھا۔
सांप इंतजार करने लगा कि वो बाहर आए। काफी देर तक वो एक तरफ होकर छुपा रहा मगर कोई बाहर नहीं आया। तंग आकर सांप ने रोशनदान के करीब ही एक सुराख तलाश कर लिया और इसमें से होकर वो नौकर के कमरे में दाखिल हो गया। नौकर इस वक्त नहाने धोने के बाद कपड़े बदल रहा था और ये पता करने शहजादे की कमरे की तरफ जाने की तैयारी कर रहा था कि वो मर गया है या जिंदा। इसके ख्याल में शहजादा मर चुका था। में दरवाजा खुला और अचानक खुद वजीर कमरे में दाखिल हुआ। इसने स्याह चादर से सर ढांप रखा था। कमरे में आकर वजीर ने सर से चादर उतार दी। वजीर को सामने देखकर नौकर तब से झुक गया। वजीर ने पूछा, क्या तुमने काम कर दिया था? जी सरकार। सांप शहजादे के बिस्तर में डाल दिया था? जी सरकार। शाबाश, इसका मतलब है कि अब तक शहजादा खत्म हो चुका होगा। हम तुम्हें सुबह बहुत इनाम देंगे। अब सिर्फ बादशाह बाकी रह गया है। इसे मैं खुद संभालूंगा। वो बूढ़ा हो गया है, इसको ठिकाने लगाना कोई मुश्किल नहीं। हाँ, इसके अलावा एक नाग भी है, से भी किसी न किसी तरह खत्म करना होगा। वो बादशाह का बहुत हमदर्द बना फिरता है। नौकर ने कहा, हुजूर जो हुक्म देंगे ये हाकसार इस पर फौरी अमल करेगा। अगर कहेंगे तो अभी जाकर नाग की गर्दन भी काट कर ले आऊंगा। वजीर बोला, नहीं, अभी इसकी जरूरत नहीं। कल या परसों ये काम करना होगा। आज शहजादे की मौत पर महल में रसूमात अदा होंगी। इसके बाद तुम नाग को भी इसके कमरे में जाकर कत्ल कर देना। हम तुम्हें इसका इनाम अलग से देंगे। नौकर ने अदब से कहा, हुजूर का इकबाल बुलंद हो। हम तो आपका ही नमक खाते हैं, आपके लिए तो हमारी जान भी हाजिर है। सांप ये सारी बातें सुन रहा था। इसने नौकर को पहचान लिया था। इसे पूरी तरह इल्म हो गया था कि वजीर ने नौकर के जरिए इससे एक घिनौना जुर्म करवाना चाहा था। सांप को इन दोनों पर बेहद तैश आ रहा था कि वो इसके हाथों एक बेगुनाह शहजादे को हलाक करवा रहे थे। सांप चुपके से दीवार से उतरकर नीचे आ गया। वजीर की इसकी तरफ पुश्त थी। सांप ने आगे बढ़कर चुपके से वजीर के टखने पर डस दिया। सांप के दांतों की सुई से वजीर के टखने पर चुभी तो उसने झुक कर नीचे देखा। सांप इसके मुंह से निकल गया। नौकर भागने लगा। सांप ने लपक कर नौकर की पंडली पर भी डस दिया। ये सांप वजीर ने खास तौर पर मंगवाया था और बड़ा ही जहरीला था। इसने दूसरों के लिए गड्ढा खोदा था, अब वो खुद इसमें गिर रहा था। सांप के जहर ने इन दोनों की हालत खराब कर दी। सांप चुपके से बाहर निकल गया। वजीर और नौकर के जिस्म कांपने लगे। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। देखते ही देखते इनकी आंखों, होठों, कानों और नाक से खून जारी हो गया। वजीर तो पागलों की तरह कमरे में चक्कर लगाने लगा और फिर घबरा कर बाहर को भागा, मगर दरवाजे से ठोकर खाकर गिर पड़ा और गिरते ही अकड़ कर मर गया। यही हाल नौकर का हुआ। वो भी फर्श पर चक्कर खाकर गिरा और गिरते ही इसका दम निकल गया। दोनों जालिम अपने अंजाम तक पहुँच गए थे। सांप वहाँ से सीधा नाग के पास पहुँचा। इसने नाग को जाकर ये खुशखबरी सुनाई कि नौकर के साथ वजीर का काम भी तमाम कर दिया गया है। नाग बेहद खुश हुआ क्योंकि जो काम इसने खुद करना था वो इसके भाई सांप ने कर दिया था। नाग ने सांप का शुक्रिया अदा किया। सांप ने जमीन के साथ गर्दन लगाकर नाग को अदब से सलाम किया और पीछे खिसकता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। वजीर की मौत की खबर बादशाह को कर दी गई। बादशाह बेहद खुश हुआ कि इसका सबसे बड़ा दुश्मन जहन्नम में चला गया। एक एक करके इसके सारे दुश्मन अपने आप मौत की आगोश में चले गए थे। अब वो अपने तमाम दुश्मनों से महफूज हो गया था। इसी रोज सारे मुल्क में ऐलान कर दिया गया कि बादशाह ने अपने शहजादे को तख्त पर बैठा दिया है। 2 रोज तक तख्त नशीनी का जश्न होता रहा। रियाया ने बड़ी खुशी मनाई। सारे शहर में लोगों ने चिराग जलाए, जुलूस निकाले, दुआएं मांगी। बादशाह ने नाग को अपना वजीर मुकर्रर कर दिया। नाग ये ओहदा कबूल नहीं करना चाहता था, मगर वो बादशाह और शहजादे के बहुत ही मजबूर करने पर वजीर बन गया। दूसरी वजह ये भी थी कि अभी इसे इसी शहर में रहकर अपने भाई अंबर का इंतजार करना था। अंबर के बगैर वो और मारिया इस मुल्क को नहीं छोड़ सकते थे। मारिया ने नाग को मुबारकबाद दी और कहा, वजीर साहब मुबारक हो, आप तो अब बहुत बड़े आदमी बन गए हैं। देखिए अपने रियाया का ख्याल रखिएगा, हम भी आपकी रियाया हैं। नाग बोला, मारिया बहन तुम मेरी बड़ी नेकदिल बहन हो, तुम मेरी रियाया नहीं हो। और फिर ये वजीर तो मैं सिर्फ इसी वक्त तक हूँ जब तक अंबर नहीं आ जाता। जिस रोज वो यहाँ पहुँच गया मैं ये ओहदा छोड़ दूंगा और हम तीनों इस मुल्क से निकलकर किसी दूसरे मुल्क की तरफ चल पड़ेंगे। और इस मुल्क से अब जी भी भर गया है। मारिया कहने लगी, मेरा भी इस मुल्क में अब दिल नहीं लगता। इस मुल्क में हमने ज्यादा तकलीफें उठाई हैं। नाग ने कहा, वैसे तो हमारी किस्मत में मालूम होता है कि तकलीफें ही लिखी हैं, मगर इस मुल्क में तकलीफों ने ज्यादा हमारा इस्तेमाल किया है। तुम पत्थर बन गई, अंबर गुम हो गया, मुझ पर न जाने कितनी बार कातलाना हमला हुआ। अब तो अंबर भाई खुदा करे जल्दी आ जाए और हम यहाँ से बोरिया बिस्तर गोल करें और जाएं। मारिया ने पूछा, यहाँ से किधर जाने का ख्याल है? मेरा तो इरादा है कि वापस मिस्र चलकर बाकी जिंदगी वहीं बसर की जाए। सैरे करते करते मैं थक गया हूँ। और फिर सैरे क्या हाक की हैं, मुसीबतें ही उठाई हैं आज तक। हाँ भाई नाग, शायद ही कोई 6-7 दिन ऐसे होंगे कि हम तीनों बहन भाइयों को एक जगह मिलकर सुकून से बैठना नसीब हुआ हो। नाग ने ठंडी आह भर कर कहा, अब खुदा हमारे भाई को खैर खैरियत से हम तक ले आए। अंबर भाई जरूर आ जाएंगे। मेरा दिल कहता है कि वो आ रहा है और बहुत जल्द आ जाएगा।
تمہاری زبان مبارک ہو بہن، ان دونوں بہن بھائیوں کو تو یہیں ہم چھوڑتے ہیں اور واپس چل کر امبر کی خبر لیتے ہیں وہ کس حال میں ہے۔ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اور آپ نے سن بھی لیا ہے کہ امبر ملکہ مصر سلامبو کی لاش سے جدا ہو کر جاپان جانے والے جہاز پر سوار ہو گیا تھا۔ یہ جہاز ایک چھوٹا سا جاپانی جہاز تھا جس کے صرف 3 بادبان تھے۔ یہ عام طور پر چھوٹے چھوٹے جزیروں کے درمیان چلا کرتا تھا، مگر روپے کے لالچ میں آ کر جہاز کے مالک نے اسے ایک لمبے سفر پر روانہ کر دیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رستے میں طوفان جو آیا تو جہاز بری طرح ڈولنے لگا۔ مسافروں میں شور مچ گیا، ہر کوئی پریشان ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا، لیکن جہاز کا کپتان بڑا تجربہ کار آدمی تھا۔ اس نے جہاز کو سنبھال لیا اور طوفان میں سے نکال کر باہر لے آیا۔ امبر کپتان کی تجربہ کاری اور مہارت سے بڑا متاثر ہوا۔ وہ ایک دوپہر کو کپتان سے ملا اور اس نے کپتان کی فرش شناسی، بہادری اور تجربہ کاری کی بڑی تعریف کی۔ کپتان مسکراتا رہا، پھر کہنے لگا، نوجوان میری ساری عمر سمندروں میں طوفانوں کا مقابلہ کرتے گزری ہے۔ میں نے اس چھوٹے چھوٹے جہازوں میں رہ کر اس سے بڑے بڑے طوفانوں کا مقابلہ کیا ہے، لیکن اس جہاز کا مالک بڑا لالچی ہے، اس نے مسافروں کو غرق کرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ امبر بولا، ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اتنے چھوٹے جہاز کو اتنے بڑے سمندری سفر پر نہیں چلانا چاہیے تھا۔ بہرحال آپ کی وجہ سے ہم سبوں کی جان بچ گئی، اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ کپتان نے مسکرا کر پوچھا، میاں تم کہاں جا رہے ہو؟ میں جاپان کے شہر کیشو جا رہا ہوں۔ مگر تم جاپان کے رہنے والے تو نہیں لگتے؟ جی ہاں، آپ نے صحیح اندازہ لگایا، میں مصر کا رہنے والا ہوں، مگر میرا ایک بھائی کاروبار کے سلسلے میں کیشو میں ہے، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ بہت خوب، میرا خیال ہے اگر موسم صاف رہا اور ہوا اسی طرح چلتی رہی تو ہم 7 روز کے بعد جاپان کی بندرگاہ پر پہنچ جائیں گے۔ امبر نے پوچھا، رستے میں سمندری ڈاکو کے ملنے کا تو ڈر نہیں؟ کپتان زور سے ہنسا، اس نے امبر کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا، برخودار، تم نوجوان ہو کر سمندری ڈاکو سے ڈرتے ہو؟ جب میں تمہاری عمر کا تھا تو ان سمندروں میں کشتی لے کر اکیلا سفر کیا کرتا تھا، مجھے تو کبھی سمندری ڈاکو سے نہیں ڈر لگا۔ ایک بار تو سمندری ڈاکو سے سامنا بھی ہو گیا۔ امبر نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ کپتان ہنس کر بولا، بس کیا ہونا تھا، میں نے مقابلہ کیا اور سارے سمندری ڈاکو کو سمندر میں پھینک کر جہاز پر قبضہ کر لیا۔ جہاز کئی سال تک میرے پاس رہا اور میں اس پر سمندروں میں سیر کرتا رہا، لیکن ایک روز کھلے سمندر میں سفر کرتے ہوئے اسے طوفان نے آن گھیرا، اس پر بجلی گری اور وہ ڈوب گیا۔ میں بڑی مشکل سے جان بچا کر ایک تختے پر بیٹھ گیا اور 10 روز کے بعد ایک جزیرے کے ساحل پر جا لگا۔ یہ جزیرہ آدم خور وحشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ امبر نے پوچھا، آدم خور وحشیوں نے آپ کو پکڑا نہیں؟ کپتان گردن ہلا کر بولا، کسی آدم خور میں یہ جرأت نہیں کہ مجھے پکڑ کر ہڑپ کر سکے، میں خود ایک زمانے میں آدم خور رہ چکا ہوں۔ کیا آپ آدمی کھاتے رہے ہیں؟ ارے آدمی کیا، میں تو بڑے بڑے ہاتھی بون کر ثابت کے ثابت کھا جایا کرتا تھا۔ ایک بار جنگل سے گزر رہا تھا کہ رستے میں ایک پاگل ہاتھی سے سامنا ہو گیا، دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ وہ بھی دلیر تھا، میں بھی دلیر تھا، نہ وہ اپنی جگہ سے ہٹنے کو تیار۔ اس نے سونڈ اٹھا کر چیخ ماری، میں نے بھی دونوں ہاتھ اٹھا کر آواز نکالی، مگر ہاتھی پیچھے نہ ہٹا۔ آخر میں نے آگے بڑھ کر ہاتھی کو سونڈ سے اٹھایا اور اپنے کندھوں پر ڈال کر آگے کو چل پڑا۔ گھر آ کر میں نے اسی طرح ہاتھی کو بون ڈالا اور سالم کا سالم ہی ہڑپ کر گیا۔ امبر نے مذاق سے کہا، آپ کا منہ تو اتنا بڑا نہیں ہے، پھر آپ نے سارا ہاتھی کیسے نگل لیا؟ کپتان کہنے لگا، برخودار، میرا کھانا کھانے کا منہ اور ہے اور ہاتھی کھانے کا منہ اور۔ اگر میں تمہیں اپنا وہ منہ دکھا دوں جس سے میں بڑے بڑے ہاتھی اور ویل مچھلی تک کھا جاتا ہوں تو تم خوف کھا کر بے ہوش ہو جاؤ گے۔ کیا میں تمہیں وہ منہ دکھاؤں؟ امبر نے کہا، نہیں نہیں کپتان صاحب، میں ڈر کر بے ہوش ہونا نہیں چاہتا، مجھے آپ کی باتوں پر بھروسہ ہے، میں آپ پر اعتبار کرتا ہوں۔ کپتان زور سے کہکا لگا کر ہنسا، اب تمہیں یقین آیا؟ لو سنو، ایک بار ایک ویل مچھلی میرے قابو میں آ گئی، میں اکیلا کشتی لے کر سمندر میں آوارہ گردی کر رہا تھا کہ اچانک سامنے ایک بہت بڑی ویل مچھلی نے سر نکال کر مجھے غضبناک آنکھوں سے دیکھا۔ مجھے بڑا غصہ آیا کہ اس کمبخت کی اتنی جرأت ہو گئی تو مجھے آنکھیں دکھائے۔ میں اسی وقت کشتی میں سے کود کر پانی میں آ گیا، ویل مچھلی کو دم سے پکڑ کر کھینچتا ہوا کشتی پر لے آیا۔ ویل مچھلی نے میرے بہت ہاتھ پاؤں جوڑے، مگر میں نے اسے معاف نہ کیا، بس ساحل پر آگ جلائی اور سالم کی سالم ویل مچھلی کو بھون کر ہڑپ کر گیا۔ امبر کپتان کی باتوں پر بہت ہنسا، وہ سمجھ گیا کہ کپتان ایک تجربہ کار ملاح ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا بتونی اور پھڑ باز بھی ہے۔ وہ اس کی بچوں جیسی من گھڑت کہانیوں سے لطف اٹھاتا رہا۔ اسے معلوم تھا کہ کپتان جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ ویل مچھلی 4 منزلہ مکان جتنی بڑی ہوتی ہے اور دنیا کا کوئی آدمی ایسا پیدا نہیں ہوا جو ویل مچھلی کو دم سے پکڑ کر ساحل پر لے جائے اور اسے بھون کر کھا جائے۔ اسی طرح سمندری ڈاکوؤں کا مقابلہ کوئی اکیلا آدمی ہرگز نہیں کر سکا۔ پھر بھی امبر کپتان کی باتوں پر ہنستا اور خوش ہوتا رہا۔ 6 روز بعد بانی جہاز سمندر میں سفر کر رہا تھا کہ وہ سمندر کے نیچے ایک ابری ہوئی چٹان سے ٹکرا کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ جہاز غلطی سے اس طرف آن نکلا تھا، جہاز کے 2 ٹکڑے ہوتے ہی اس میں
پانی بھر گیا اور اس نے ڈوبنا شروع کر دیا۔ مسافر پانی میں گر پڑے، ہر طرف ایک قیامت برپا ہو گئی۔ امبر بڑی مشکل سے لکڑی کے ایک تختے پر سوار ہو گیا۔ کئی مسافر لکڑی کے تختوں پر سوار ہو گئے اور سمندر کی بے رحم لہریں انہیں بہائے لیے جا رہی۔ امبر نے دیکھا نہیں مگر اسے یقین تھا کہ کپتان بھی ضرور کسی نہ کسی تختے یا کشتی پر سوار ہو چکا ہوگا۔ امبر کا تختہ دوسرے مسافروں سے دور ہٹتا چلا گیا۔ اگر اس کے پاس چپو ہوتے تو وہ ان کے ساتھ ساتھ چلتا، مگر چپو کسی کے پاس بھی نہیں تھا، جس کی وجہ سے لہریں جدھر کو بہا کر لے گئی، مسافر ادھر کو ہی بہتے چلے گئے۔ کچھ دور تک مسافر امبر کو نظر آتے رہے، آخر وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ امبر اب سمندر میں اکیلا سفر کر رہا تھا۔ وہ بڑا پریشان تھا کہ اچھا بھلا سفر کرتے کرتے یہ کیا نئی مصیبت پڑ گئی۔ اس وقت شام کا سماں تھا، سورج سمندر میں غروب ہو رہا تھا، چاروں طرف رات کا اندھیرا چھا گیا، آسمان پر ستارے نکل آئے، سردی زیادہ ہو گئی۔ امبر کو تو خیر سردی نہیں لگتی تھی، مگر وہ بڑی الجھن میں تھا کہ منزل کی طرف جاتے جاتے وہاں بھٹک گیا۔ اب نہ جانے اس کو کب تک سمندر میں بے یارو مددگار سفر کرنا پڑے گا۔ اس نے سوچا کہ سلامبو کی لاش کو بلا لے، پھر اس نے خیال کیا کہ سلامبو کا احسان لینا ٹھیک نہیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ سب کچھ کالے علم اور کالے جادو کا کرشمہ ہوتا ہے۔ کالے جادو میں آدمی جتنا فائدہ اٹھاتا ہے، اس سے 100 گنا زیادہ انسان کا نقصان ہو جاتا ہے۔ مثلا کالے علم والے کی کوئی اولاد زندہ نہیں بچتی، اگر اولاد نہ ہو تو بہن یا بھائی مر جاتے ہیں۔ امبر ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ وہ کالے جادو والی سلامبو سے مدد مانگ کر زیادہ فائدہ اٹھا لے اور پھر اس کی بہن ماریا یا ناگ پر کوئی آفت پڑے۔ امبر سمندر میں اکیلا تختے پر بیٹھا ساری رات سفر کرتا رہا۔ دن چڑھا تو وہ اسی طرح سمندر میں سفر کر رہا تھا، اسے کچھ معلوم نہیں تھا وہ کس طرف کو جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ بہرحال جاپان کی بندرگاہ کی طرف وہ نہیں جا رہا تھا، کیونکہ رات کو اس نے ستاروں کا رخ جو دیکھا تھا وہ اس رخ کے مخالف تھا جس کے حساب سے جہاز سفر کر رہا تھا۔ بہرحال اب اسے بہادری اور ہمت سے مصیبت کا مقابلہ کرنا تھا۔ امبر ہمیشہ مصیبتوں کا بہادری سے مقابلہ کرتا آیا تھا، اسے مصیبت نے کبھی پریشان نہیں کیا تھا۔ اگر اسے پریشانی اور افسوس تھا تو صرف یہ کہ وہ اپنے بہن اور بھائی سے زیادہ دور ہو گیا تھا۔ وہ سارا دن بھی امبر سمندر میں سفر کرتا رہا۔ سمندر کی لہریں پرسکون تھی، سمندر میں کوئی طوفان نہیں تھا۔ دوپہر کے وقت امبر نے دور سمندر میں ایک پہاڑ سا ابھرتے دیکھا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ کسی جزیرے کا ساحل ہے، مگر اصل میں یہ ایک ویل مچھلی تھی۔ تو پیارے لسنرز، سلیمانی انگوٹھی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا کہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ پلیز مجھے سپورٹ کریے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔